أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد جو ہیں یہ عورتوں پر نگران ہیں. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض اس وجہ سے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. وبما انفقوا من اموالهم اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں کہ یہ مہر بھی ادا کرتے ہیں اور بیوی کے خرچے مرد کے ذمے ہوتے. آگے اللہ کا فرمان فالصالحات بس نیک عورتیں قانتات وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ اور مرد کی غیر موجودگی میں اس کے حقوق کی اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے حفاظت کرتی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان واللاتی تخافون نشوزہن اور وہ عورتیں جن کی تمہیں نافرمانی کا اندیشہ ہو. فعظوہن تو سب سے پہلا کام ان کی اصلاح کا یہ ہے کہ انہیں سمجھاؤ. اگر اس سے بھی کام نہ چلے وہجروہن فی المضاجع تو انہیں اپنی خواب گاہوں میں تنہا کر دو یعنی ان کے ساتھ لیٹو نہ. وَضْرِبُوهُمْ اگر اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو پھر انہیں مار بھی سکتے ہو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اگر وہ تمہاری بات کو مان لیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی کا راستہ تلاش مت کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا بے شک اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے. آگے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان جو ہے پھوٹ پڑنے کا خوف ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِ تو ایک منصف مرد حاکم جو ہے وہ شوہر کی طرف سے لو. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور اسی طرح ایک منصف مرد عورت کے خاندان سے لو اور پھر وہ آپس میں بیٹھ کر جو ہے کوئی بہترین راستہ نکالیں کس طرح جوڑ پیدا ہو جائے. فرمایا ان یریدا اصلاحا اگر وہ میاں بیوی اصلاح چاہیں گے چاہے ان کا ارادہ ہوگا یوفق اللہ بینہما تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دیں گے. ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. خبیرہ اور ہر بات کی خبر رکھنے والے ہیں. پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ جو چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں ہیں ان کی تم تمنا مت کرو. بعض عورتوں نے تمنا کی تھی کہ ہم بھی مرد ہوتی
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ یہ چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں ہیں، جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہ ہوں ان چیزوں کو انسان کو جو ہے تقدیر پر چھوڑ دینا چاہیے، اس بارے میں تقدیر کا جو فیصلہ ہو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ اور آگے اللہ نے فرما دیا تھا للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ ہوگا جو کچھ وہ کمائی کریں گے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے وہ ہوگا جو وہ عورتیں کمائی کریں گی۔ واسألوا اللہ من فضلی، فرمایا اللہ سے اس کا فضل تلاش کیا کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، ہمیشہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ آج کا جو سبق ہے، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے، کل بھی کچھ یہ بات آئی تھی، آج دوبارہ میں نے یہ وہی آیت پڑھی۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جو ہے مرد اور عورت میں سے دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے امیر اور نگران جو ہے گھر کا، وہ مرد کو بنایا ہے۔ مرد سے سارے گھر کے بارے میں پوچھو کہ مرد نگران ہے گھر کا، جیسے کہتے ہیں امیر ہے کہ مرد کی جو ہے مشورے سے، اس کے فیصلے سے گھر کا کام چلنا چاہیے۔ لیکن یہ ہو کہ مرد ایسا نہیں کہ اپنے جو ہے سب کچھ خود ہی کرے، بلکہ گھر والوں کے مشورے کے ساتھ، بیوی کے مشورے کے ساتھ لے کر چلے۔ بہرحال فضیلت جو ہے عورتوں کے لحاظ سے وہ مرد کو ہے، اس لیے فرمایا الرجال قوامون، کہ مرد جو ہیں یہ نگران ہیں عورتوں پر، یہ حاکم ہیں عورتوں پر۔ اللہ نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ ایک کو یعنی مردوں کو دوسرے پر یعنی عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی۔ اور دوسری بات یہ فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور یہ بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مرد کے ذمے لگایا ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کریں گے، مہر بھی ادا کرتے ہیں وہ، اس کے بعد جو ہے ویسے بھی بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمے ہوتا ہے کہ جب تک وہ اس کے نکاح میں ہے شوہر کے ذمے ہے کہ اپنے بیوی پر اپنے مال کو خرچ کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات، پس نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں قانتات، جو اپنے مرد کی فرما بردار ہوتی ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک عورت جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، قرآن اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ جیسے کل میں نے عرض کیا اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا، وہ نماز پڑھتی تھی، زکوٰۃ دیتی تھی، روزے رکھتی تھی، تو وہ سیدھی جنت میں چلی جائے گی۔ ایک رات بھی اگر عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے گزارے تو ساری رات اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا خیر النساء امرأۃ، سب سے بہترین عورت وہ ہے اذا نظرت، کہ جب تم اسے دیکھو سرت کا، وہ تم خوش ہو جاؤ، وَإِذَا أَمَرْتَ أَطَاعَتْكَ، جب تم اسے کوئی کام کہو تو فوراً وہ اس کام کو پورا کر دے، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي مَالِهَا وَنَفْسِهَا، جب تم اس کے پاس موجود نہیں ہو تو وہ جو ہے اپنی حفاظت کرے تمہارے مال میں بھی اور اپنی جان میں بھی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مطیع فرما بردار جو عورت ہوتی ہے، جو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ہواؤں میں پرندے بھی، جنگلوں میں درندے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے۔ آج کل ہمیں اپنی بیٹیوں کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے، جب ہم شادی کرنے لگے ہیں بچیوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کوئی بھی بات ہو تو ہمیں بتانا، کچھ بھی کوئی تمہیں کہے ہمیں بتانا، بلکہ اس طرح کے جملے بھیجیں بیٹی کو کہ بیٹی اب وہ آپ کا گھر ہے، وہ آپ کا شوہر ہے، آپ کے شوہر کے آپ پر یہ حقوق ہیں کہ تمہیں اس طرح زندگی گزارنی ہے، شوہر کا بڑا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں کسی کو کہتا کہ سجدہ، اگر میری شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی سے کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اپنے آپ کو سجدے سے آپ نے منع کیا، لیکن آپ نے فرمایا اگر سجدے کی اجازت ہوتی میری شریعت میں تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ تو بہرحال فرما بردار عورت جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو،
اس کی بہت فضیلت ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کوئی بیوی نافرمان ہو اس کی اصلاح کا طریقہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی بیوی ہے لیکن شوہر کی نافرمان ہے تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے۔ تو قرآن کی آیت ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ فَعِزُوهُنَّ، کہ انہیں سمجھاؤ، انہیں جو ہے سمجھانا ہے۔ وعظ کسے کہتے ہیں؟ شفقت، محبت کے ساتھ سمجھانا۔ اچھا سا کھانا کھلاؤ، اچھا سا کھانا کھلانے کے بعد پھر انہیں سمجھاؤ، دیکھو یہ ہمارے معاملات ہیں، اس طرح آپ کرتی ہیں، اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو آپ درست کر لیں۔ اس طرح کئی دفعہ سمجھانا چاہیے، تانے نہیں دینے چاہیے، گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ آج کل شوہر فوراً بیوی کو گالی دیتے، ماں باپ کے تانے دیتے ہیں، تمہارے ماں باپ بھی ایسے، تمہارا خاندان بھی ایسا ہے۔ مرے ہوئے ماں باپ کو بھی جو ہے نا بعض دفعہ عورتوں کے ان کو بھی گالیاں دیتے، کتنی ظلم کی بات ہے، بہت غلط بات۔ نہیں، بیوی کو محبت سے شفقت سے سمجھائیں کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، اس کو پورا کر لیں۔ اگر اس سے بھی کام نہ چل سکے، دوسرا قرآن نے طریقہ بتایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ ان کو خوابگاہوں میں تنہا کر دو۔ کیا مطلب؟ ان کے ساتھ بستر پر لیٹو نہ، مباشرت نہ کرو، ان سے جدا ہو جاؤ۔ ظاہر ہے بیوی پوچھے گی کیا بات ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں لیٹتے، آپ میرے ساتھ نہیں وقت گزار رہے، تو انہیں بتاؤ یہ مسئلہ ہے، آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی، تو اس سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر اس سے بھی مسئلہ نہ ہو، عورت کوئی بے حیائی فحاشی کا کام کر رہی ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو انہیں شریعت نے مارنے کی بھی اجازت دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، عورت جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دے، تو پھر خام خواہ ان کے خلاف کارروائی کی جو ہے فرمایا کوئی راستہ اختیار نہ کرو۔ عورت اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی بعض دفعہ کرتی ہے، لیکن شوہر پھر بھی تانے دے رہا ہے، پھر بھی برا بھلا کہہ رہا ہے، پھر بھی اس کو جو ہے اس کی کوئی اچھائی کو دیکھ کر تعریف نہیں کر رہا، تو پھر وہ عورت دوبارہ ویسے ہی ہو جاتی۔ اسی آگے اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ دیکھو تمہیں عورتوں کا حاکم بنایا ہے، نگران بنایا ہے، تم ان کے مالک ہو، وہ تمہاری ماتحتی میں آ گئی، ظلم نہ کرنا۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، کہ اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے، جتنا تمہیں اس پر اختیار ہے۔ کسی کی ماں بیٹی بہن پر تم ظلم کرو گے تو یاد رکھو یہ بیٹیاں تمہارے گھروں میں بھی ہیں، تم پر بھی ظلم ہو، جتنا تم اس پر قادر ہو اس سے زیادہ اللہ تم پر قادر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سب سے بڑے اور سب سے اوپر ہیں اللہ۔ تو اس لیے بھائی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ طریقہ قرآن نے بتایا کہ اگر بیوی نافرمانی کرے تو اس کو سمجھانا چاہیے، پیار محبت شفقت کے، تانے گالی نہیں دینی چاہیے، اور پھر بھی بات نہ بنے پھر اپنے خواب گاہوں سے انہیں جدا کر دیں۔ یہ قرآن کا طریقہ۔ آگے ایک اور بھی طریقہ ہے انشاءاللہ وہ کل بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقہ، رضا نفسہ، وزنة عرشہ، ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، دنیا آخرت کی خیریں بھلائیاں عافیت نصیب فرما، دنیا آخرت کی مصیبت پریشانیوں سے، بیماریوں سے، حوادث سے، یا اللہ ناگہانی آفات سے، بیماریوں سے، اچانک موت سے، بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔